وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، نہ جاندار کو، نہ بے جان کو، نہ اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ اس کی عبادت میں، یعنی کسی جاندار کو بھی خدا نہ سمجھو، کسی بے جان کو بھی خدا نہ سمجھو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے سوا کسی کو رب اور خدا نہ جانو۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے بھلائی کرو ادب اور تعظیم کے ساتھ، اور ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہو، اور ان پر مال خرچ کرو اور اس میں کمی نہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا، جس نے بوڑھے ماں باپ پائے یا ان میں سے ایک کو پایا اور جنتی نہ ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یعنی بوڑھے ماں باپ کسی کے ہیں، دونوں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، تو اب خدمت کر کے جنتی بننا بڑا آسان ہے، لیکن پھر بھی اس نے خدمت نہ کی اور اس نے توجہ نہ کی، تو واقعی وہ بڑا بد نصیب ہے۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ خدمت میں ہر وقت تیار رہے، دن رات اس کی توجہ اسی طرف ہو کہ میں کسی طریقے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ماں یا والد کوئی کام کہیں وہ کام کر دینا، وہ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن یہاں پر مفسر فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ہر وقت تیار رہنا اور خدمت کے لیے بے چین رہنا کہ بس کسی طریقے سے میں کوئی خدمت کا موقع حاصل کر لوں اور کسی طریقے سے ان کا میں دل خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جس طرح ایک ماں ہوتی ہے، وہ ہر وقت اپنے بچے پر توجہ رکھتی ہے اور وہ ہر وقت اپنے بچے کی پرورش میں اور خدمت میں لگی رہتی ہے، تو بچے کو بھی چاہیے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ شرم کے مارے بار بار وہ خدمت کا نہیں کہہ سکتے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ بچے وہ محسوس کریں گے، تو بچوں کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ وہ خود سوچے کہ میرے ماں باپ کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، ہم اپنے آرام کی فکر کریں اور اپنے معاملات ہی میں لگے رہیں۔ یاد رکھیں کہ جہاد سے بھی افضل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایسے کئی واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہمیں جہاد کی اجازت دیں، تو آپ نے فرمایا، کیا تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاں میری ماں ہے، کسی نے عرض کی کہ دونوں ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرو، تمہارے لیے ان کی خدمت ہی میں اللہ نے جہاد کا ثواب رکھا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں سے بھلائی کرو۔ حدیث شریف میں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کی عمر دراز ہوتی ہے اور رزق وسیع ہوتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ مضمون موجود ہے۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا، میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا ایسے قریب ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی۔ والمساکین، اور محتاجوں سے بھلائی کرو، غریبوں سے بھلائی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مثل ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، یعنی جو قریبی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرو، جو دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرو۔
بخاری و مسلم شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کرتے رہے، اس حد تک کہ گمان ہوتا تھا کہ ان کو وارث قرار دیں۔ پڑوسیوں کی خبر گیری اور ان کے حقوق کی اتنی تاکیدیں ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور کروٹ کے ساتھی کے ساتھ بھلائی کرو۔ کروٹ کے ساتھی سے مراد زوجہ ہے یا وہ دوست احباب جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح جو رفیق سفر ہیں جو سفر میں ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح پڑھنے میں یا مسجد میں جو برابر میں بیٹھے یا مجلس میں جو برابر میں بیٹھے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ والصاحب بالجنب، اور کروٹ کے ساتھی، وابن السبیل، اور مسافر راہگیر یعنی مسافر اور مہمان کے حقوق ادا کرو۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری مسلم میں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اس کی تعظیم کرے۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنی کنیز غلام سے اچھا سلوک کرو کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو، ان سے سخت کلام نہ کرو، انہیں کھانا کپڑا بقدر ضرورت دو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا اترانے والے کو اور بڑائی مارنے والے کو۔ جو اترانے والا ہے، بڑائی مارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ ترمذی شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بد اخلاق داخل نہ ہوگا۔ متکبر اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے، غرور سے ہمیں محفوظ فرمائے۔